السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کافر کیوں نہیں کہا جاتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور صحابہ کرام کی آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کا سبب اور ان کی وجہ کیا تھی، اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا نظریہ تھا، کیا رائے تھی، وہ ہم آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ میرے پاس اس وقت نہج البلاغہ موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات کا مجموعہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا اسکین بھی میں انشاءاللہ اس کی اسکرین پر لگا دوں گا۔ اس کا مکتوب نمبر 58 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب اہل شام سے یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ سے لشکر سے جب جنگ کی تیاری چل رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مختلف علاقوں کے گورنروں کو خطوط لکھے جن میں اس جنگ کی وجہ بیان کی، فوجی امداد طلب کرتے ہوئے اس جنگ کی وجہ بیان کی کہ یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکتوب نمبر 58 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی صورتحال یہ تھی کہ ہم اور شام والے آمنے سامنے آئے اس حال میں کہ ان کا بھی خدا ایک ہے، ہمارا بھی خدا ایک ہے، ان کا بھی وہی نبی ہے، ہمارا بھی وہی نبی ہے، ان کا بھی اسلام وہی ہے، ہمارا بھی اسلام وہی ہے۔ وہ ہم سے کسی اسلام کی کسی بات میں اضافی بات کا مطالبہ نہیں کرتے اور نہ ہم ان سے اسلام میں کسی اضافی بات کا مطالبہ نہیں کرتے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکومت کے باغیوں کو کنٹرول کرنے کی جنگ ہے۔ اب اس جنگ کی وجہ کیا ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں اسی مکتوب کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو لے کر اختلافات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ اس جنگ کی نوبت آن پہنچی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی قسم کے فرامین اہل سنت و جماعت کی احادیث کی کتابوں میں بھی وافر مقدار میں موجود ہیں۔ حضرت امام ابو بکر بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات 458 ہجری ہے، ان کی حدیث کی کتاب ہے سنن الکبریٰ کے نام سے، اس کی 8ویں جلد ہے، اور اس کی 8ویں جلد دارالحدیث القاہرہ کی یہ چھپی ہوئی ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 16713۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل جمل کے بارے میں پوچھا گیا۔ جمل والے یہ وہ ہیں کہ جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کی کمانڈ میں ایک لشکر اور گروہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد جو مسلمان یا صحابہ کرام سے جو جنگیں ہوئی ہیں وہ دو جنگیں ہوئی ہیں، ایک اہل جمل سے ہوئی ہے، ایک اہل صفین سے ہوئی ہے۔ جمل والی جنگ جو ہے وہ اس کی کمانڈ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ میں تھی، اور جو شام والے گروہ تھے، جو صفین کا گروہ تھا، ان کی کمانڈ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ تو ناظرین، اہل جمل کے بارے میں یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گروہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ جو اہل جمل ہیں، یہ جو ہم سے ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ لوگ مشرک ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مشرک نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ منافق ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ منافق بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہم ان سے جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس جنگ کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ ساز الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، کہ یہ ہمارے بھائی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کمانڈر تھے آپ کے لشکر کے، اور بہت مشہور صحابی ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول اسی کتاب کے اندر اس سے 6-7 حدیثوں کے بعد موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 16721۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تقولوا کفر اہل الشام، یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو، لشکر کو کافر نہ کہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ولکن قولوا فسقوا و ظلموا، یہ بلکہ یہ کہو کہ انہوں نے خلیفہ وقت کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمل کی جنگ کا وقت آتا ہے، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے جنگ کا وقت آتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو اور حضرت عمار بن یاسر کو
ان کو بصرہ بھیجتے ہیں اپنی مدد کے لیے، فوج تیار کرنے کے لیے۔ تو آپ بصرہ میں جا کے منبر رسول پر بیٹھ کر، اس جامع مسجد میں بصرہ کی منبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دنیا میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ تو حضرت اللہ رب العزت جو ہے وہ تم لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم لوگ خلیفہ وقت کی اطاعت کرتے ہو یا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گروہ میں شامل ہو کر ان کی اطاعت کرتے ہو۔ یعنی حضرت عمار کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو حضرت علی کی اطاعت کرنی چاہیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لینی چاہیے۔ بہرحال حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ دنیا اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول سنن کبریٰ البہقی کے اندر بھی موجود ہے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اور قول حضرت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل صفین کے شہداء کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ ان کا کیا حکم ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنتی، کہ ان کے بھی شہداء جنت میں ہیں اور ہمارے بھی شہداء جنت میں ہیں۔ یعنی ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقابل آنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کے گروہوں کو نہ کافر سمجھتے تھے، نہ مشرک، نہ منافق، بلکہ آپ نے انہیں اپنا بھائی بھی کہا ہے اور انہیں جنتی بھی قرار دیا ہے۔ تو اس جنگ کی ناظرین وجہ کیا تھی، یہ اختلافات ہوئے کیوں، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ سن 35 ہجری کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کے اندر ذی الحجہ کے مہینے میں مصر، بصرہ اور کوفہ کے باغیوں کی طرف سے آپ کے گھر میں گھس کر شہید کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مصر، بصرہ اور کوفہ کے کچھ باغیوں نے، کچھ سازشیوں نے اپنے مطالبات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر پیش ہوئے تھے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، اور آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو شہید کر دیا۔ اس یہاں پر ناظرین یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اہل کوفہ کے لوگ خاص کر اس میں قابل ذکر ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے ابتدا کرتے ہیں، اور یہی کوفی لوگ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ بلوا کر بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو شہید کروا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا دشمن ہوتا ہے وہی اہل بیت کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دشمن اہل بیت کا چاہنے والا یا اہل بیت سے محبت کرنے والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ناظرین کرام، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں ذی الحجہ کے مہینے میں ان باغیوں کی طرف سے گھر میں گھس کر شہید کر دیا گیا، تو اس وقت مدینہ کے لوگوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی گئی اور آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والوں میں یہی مصر، کوفہ اور بصرہ کے باغی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی شامل تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مطالبات رکھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی صاف اور شفاف تحقیقات اور انکوائری کروائی جائے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو بے نقاب اور سر عام کیا جائے، اس کے بعد ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ تھا، آپ فرماتے تھے کہ پہلے بیعت کرو، پہلے حکومت اسٹیبل ہوگی، اس کے بعد ہم حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال یہ اختلافات اتنے بڑے کہ معاملہ یا نوبت جنگ تک آ پہنچی۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں صحابہ کرام کے 3 گروہ تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ پہلا گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، دوسرا گروہ جو حضرت علی کے مخالف اور مقابل تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی کے خون کے حوالے سے مطالبات کر رہا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو ان دونوں میں سے کسی کے بھی ساتھ نہیں تھا بلکہ غیر جانبدار تھا، اور ان دونوں گروہوں کو جنگ کرنے سے آپس میں منع کرتا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کئی رشتہ دار اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے ساتھ
ساتھ مل کر جنگ کرنے کی دعوت بھی دی، لیکن انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب بھی دے دیا اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے سے منع کیا۔ تو ناظرین اکرام، کیوں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے، ان کی نظر میں قرآن اور احادیث کے وہ دلائل تھے کہ جن کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنے والا یا مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے والا جہنمی ہو سکتا ہے۔ تو اسی خوف اور اسی ڈر سے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے 3 گروہ تھے، اور یہ تیسرا گروہ بالکل غیر جانبدار تھا، جنہوں نے جنگ میں نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف پارٹی کا کسی کا ساتھ دیا۔ یہاں پر ناظرین کرام ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف اور مقابل پارٹی اور مخالف گروہ صحابہ کرام کے گروہ پر کفر کے فتوے لگائیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کفر کے فتووں سے نہیں بچ سکیں گے۔ بلکہ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن پر آج سے 1400 سال پہلے تاریخ میں کفر کے فتوے لگ چکے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح یہ بد تہذیب اور بدتمیز لوگ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف اور مقابل صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اسی طرح آج سے 1400 سال پہلے اسی طرح کا ایک بدتمیز اور بد تہذیب فرقہ تھا کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کفر کے فتوے لگائے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر کفر کے فتوے لگانے والے، ناظرین، یہ صرف آج کی پیداوار نہیں ہیں، بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کفر کے فتوے لگا چکے ہیں۔ تو ہم ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور ہم ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل اور مخالف صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی فتوے لگاتے ہیں۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ مانتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں مانتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فیصلہ ہے وہ نہج البلاغہ سے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، سنن الکبریٰ سے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان بھی رکھے۔ ناظرین کرام، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام کی یعنی اہل صفین کی جنگ ہو رہی تھی، پھر بات مذاکرات اور صلح تک پہنچی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کرنے سے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ ناظرین کرام، اسی بات کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرما دی تھی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں موجود تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، کہ ان قریب اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو ناظرین، تمام مفسرین، محدثین اور مورخین کے مطابق وہ 2 بڑی جماعتیں یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعتیں تھیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود مسلمان فرمایا ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے، جو الفاظ ہیں، وہ یہ ہیں، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان، 2 مسلمان گروہوں کے درمیان میرا یہ حسن بیٹا صلح کروائے گا۔ تو ایک گروہ، ایک جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کہ جن کے درمیان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کروائی، اور اس طرح سے ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کے اوپر عالم اسلام پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں جو قاتلین اور سازشی شامل تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں بھی ان کا ہاتھ تھا، ان جنگوں میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز میں